میرا کام ہے کہ آپ کی تربیت کرنا. میری عمر یہ ہے کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں. میں نے جو میرا بار بار آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا تجزیہ کیا ہے. میری ساری زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے میں نے کیا سیکھا ہے کہ میرے پاکستانیوں، امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں میں انصاف ہے، اور جتنے غریب ملک ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. جس طرح جنگل کے اندر شیر فیصلہ کرتا ہے، نچلے کمزور جانوروں کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے. انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ یہ ہے جدھر انصاف ہو. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر ایک ہی چیز پہ کھڑے رہے ہیں، انصاف پہ. سارے اللہ کے پیغمبر کمزوروں کے ساتھ کھڑے تھے، سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. سب کی کوشش یہ تھی کہ انسانی معاشرے میں انصاف ہو. جو بہت بڑا ایک مسلمان اسکالر تھا ابن خلدون، جو بہت دنیا مانتی ہے ابن خلدون کو کہ ایک ایسا ذہن تھا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ہسٹری کا باپ کہتے ہیں، تاریخ کا باپ سمجھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا بھی میرا تجزیہ ہے، قرآن پڑھ کے میرا جتنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف قائم کیا. تو میں آج اس لیے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ، جس طرح کا پریشر پڑا ہے سپریم کورٹ پہ، جس طرح کے ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ان کو ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیملیز کو برا بھلا کہا، صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دیں، کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو کوئی بڑا لا پروفیسر نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے، وکیل نہیں. کوئی بھی جب سرسری طور پہ بھی پاکستان کا 1973 کا آئین پڑھے گا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشنز ہونے. جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا کہ الیکشنز کرواؤ، کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہیں آئے گا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا. تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے، لیڈرز نے کیا کہا؟ ان کی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی. قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے؟ کوئی گنجائش تو نہیں اس میں؟ سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی. اور اب جیسی گورنمنٹس ڈیزالو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نہیں جی الیکشن ہونے نہیں ہیں. اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے؟ کیوں نہیں ہونے الیکشنز؟ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سب کو خوف ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، حکومتیں ان کے ساتھ، 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے، تو ڈرے ہوئے ہیں.
جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے۔ یہی گورنمنٹ تھی، ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے 1 سال پہلے، میں الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں، یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ چیز، جمہوری چیز کیا کہ اب عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پولیٹیشنز کے، ان کو 20-20 کروڑ روپے دے کے ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ گرائیں۔ ہم نے کہا الیکشن کرواؤ، عوام کو سلیکٹ کرنے دو۔ لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے غلط گورنمنٹ گرائی ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا، اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے۔ اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن، اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے، اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن، کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو، ان کو، فیملیز کو برا بھلا کہو، بلیک میل کرو۔ یہ مافیاز ہیں۔ ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سسلین مافیا ہے۔ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا کی اگر آپ کو مطلب بھی سمجھ، وہ کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے، ضمیر کی، ان کو خریدتا ہے، رشوت دیتا ہے، جو یہ شریف اور زرداری 30 سال سے کر رہے ہیں، یا یہ رشوت دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ مافیا اس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے، تو ہر قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیا۔ 1 سال پہلے ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا۔ آپ میری ساری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، تکلیف صرف مجھے تھی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی، صرف اس کی تکلیف تھی۔ باقی ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا، کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کوشش کی کہ ہماری عدلیہ کی رسپیکٹ ہو پاکستان میں۔ کیونکہ میں تو 27 سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی، اس کا نام تھا انصاف کی تحریک۔ اس کا مطلب ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، قانون کی حکمرانی نہیں آتی، ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے۔ میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں، میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف پہلے، خوشحالی بعد میں۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی۔ آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر، یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا انصاف ہے، اس کا بنا ہوا ہے، ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، وہ ہے ڈنمارک۔ ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے۔ پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے۔ وہی ڈنمارک، اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی، یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600۔ پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ ہے۔ ہمارے پاس وسائل
मुकाबला ही नहीं आप कर सकते डेनमार्क के मुकाबले में जो हमारे मुल्क में वसाइल है। लेकिन उधर देखें खुशहाली और हमारा हाल देखें। तो इस पाकिस्तान के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये इसलिए खुशाइन है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, कानून की हुक्मरानी की तरफ। और ये जो माफिया है, ये अब पूरी तरह खड़ा हुआ है कि नहीं जी, क्योंकि फैसला हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में हमें शिकस्त होगी, लिहाजा हम आइन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम आइन पे नहीं चलेंगे। और वालिदैन इनके बाहर बैठे हुए हैं, यानी कि दोनों के वालिद, एक दुबई में है, एक लंदन में बैठा हुआ है, मफरूर सजा याफ्ता, झूठ बोल के पाकिस्तान से गया कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं। जो प्राइम मिनिस्टर है, इसने कोई एफिडेविट दे के गया सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इलाज से के बाद वापस आ जाएगा, वो भी झूठ निकला। वो बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं। ये 30 साल से ये जो दो लोग, जो दो खानदान के सरबराह हैं, जो इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ये पूछता हूं कि इनका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? यानी इनको कितनी पाकिस्तान की दर्द है? जब थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं बाहर भाग जाते हैं। वो जब जेल में जाने लगा नवाज शरीफ, दोनों दफा डील करके बाहर भाग गया। और अब बाहर बैठ के ये फैसले कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला ये मानेंगे और कौन सा नहीं मानेंगे। और ये सारी कौम देख रही है। उन बच्चे फिटे हुए अपने, वो बच्चों को यहां बैठाया हुआ है जिन्होंने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, जिनको कोई तजर्बा ही नहीं है सिवाय ये कि वो कहते जी हम बाप ने हमें इजाजत दी है कि हम पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स देते रहें। वो जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एक कहते जी मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा। वो जो आज कह रहा है मार्शल लॉ लग जाएगा, उसके जिसके ऊपर सियासत कर रहा है, जिस नाने के ऊपर सियासत कर रहा है, वो मार्शल लॉ की वजह से तो उसको फांसी हुई है। और मार्शल लॉ जो चाहते हैं मार्शल लॉ लगे, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये और दूसरा जो लंदन में बैठा है, इनका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। इनका मकसद एक है कि किसी तरह इनका जो एनआरओ उन्होंने लिया है, जो इन्होंने चोरी की 30 साल से दौलत बनाई है, वो किसी तरह बच जाए। इनका इंटरेस्ट वो बचाना है। पहले एनआरओ कैसे लेना है और फिर एनआरओ को बचाना कैसे है। इनका स्टेक यानी कि उसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है, मार्शल लॉ लग जाता है, या पाकिस्तान का आइन तबाह होता है, या पाकिस्तान की सारे निजाम तबाह कर देते हैं, ताकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाती है। जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो पार्लियामेंट की तो हैसियत खत्म हो गई। पाकिस्तान का एफआईए जो इदारे हैं, एफआईए है, नैब है, वो खत्म कर दिए हैं, क्योंकि उनको अपने आदमी बिठा के तो उनसे गलत काम करवा रहे हैं। अपना बनाया हुआ नैब का हेड वो कहता है कि मैं इनके गलत काम करने के लिए नहीं तैयार। इनका अपना आदमी था, वो छोड़ गया। वो पुलिस वाले ऊपर वो बिठा दिए, जिसने इस्लामाबाद का जो आईजी है, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी के ऊपर लाहौर में, जो इसने पैसे चोरी किए थे, उसको बिठा के आईजी बना दिया। वो लोगों को लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी है, इसलिए कि इनको कैसे फायदा पहुंच सकता है, मुखालफिन को कैसे दबा सकते हैं, मुल्क में अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह इलेक्शन में धांधली करवा सकते हैं। कोई और पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को तो इंटरेस्ट है कि इदारे मजबूत हो। ये इदारे इसलिए कमजोर करते हैं कि कमजोर इदारों से ये फायदा उठाते हैं ताकि कोई पकड़ ना सके इनको। एफआईए को, जिसमें शहबाज शरीफ का 16 अरब का केस था, वो खत्म कर दिए। वो जो सारे गवाह थे, 4 गवाह मर चुके हैं, इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, डॉक्टर रिजवान। तो ये इनको पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट हर किस्म की, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के आज, और वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी वारदात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन से बच जाए।
میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں وہ میں جو نقصان پہنچانے والی کوششیں پاکستان کی وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے, ملک کو فائدہ نہیں, ان کو فائدہ ہو جائے. یہی جب 99 کے اندر ہوا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا, اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمپٹ کیس پہ. اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارغ کیا. اب پھر کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے, فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں. ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا, ذاتی مفادات کے لیے وہ سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا, اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں, ملک کی خاطر نہیں, ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کوئی ٹکراؤ ہو, کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے, جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے, پولیس جب ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پولیس والوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے حکم آیا ہے. میری جو جے آئی ٹی بنی, جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, جے آئی ٹی کا جب ریکارڈ ختم کر رہے تھے, جب جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھی اس کو ختم کر رہے تھے, تو جب وہ اندر ان سے پوچھے وہ کہ جی ہمیں ادھر سے اوپر سے حکم آیا ہے. جو میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا وہ کہتے جی پیچھے سے حکم آیا ہے. جو جوڈیشل کمپلیکس میں میرے اوپر پوری طرح تیار کیا ہوا تھا مارنے کا یا جو بھی پکڑ کے لے جانے اغوا کرنے کا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی پیچھے نامعلوم افراد تھے. جو بھی ہو رہا ہے اس وقت, کیسز ہیں 143 کیسز میرے اوپر, وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ہے. تو یہ جان کے کیا جا رہا ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اپنی ذات کے لیے کسی طرح ان کے این آر او ان کا بچ جائے اس کے لیے, اور الیکشن نہ ہو اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جائیں. کیا اس میں ملک کا فائدہ ہے؟ کیا کوئی بھی پاکستان کا سوچے گا وہ چاہے گا یہ ہو؟ یہ چاہیں گے, کیونکہ ان کا, پھر سے میں کہتا ہوں, ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. جب اربوں ڈالر باہر پڑا ہے, پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, ان کی بزنسز باہر ہیں, ان کی شاپنگ باہر ہے, ان کا رینز, ان کی چھٹیاں باہر ہیں, ان کی سرجریز باہر ہیں ملک سے. ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو؟ جب سے یہ آئے ہیں میرے پاکستانیوں, جب سے یہ آئے ہیں یہاں 1 سال ہو گیا, ڈالر کے مقابلے میں جو ہمارا روپیہ گرا ہے وہ 105 روپے گر چکا ہے. یعنی اگر آپ کے بینک کے اندر سال پہلے اگر آپ 100 روپیہ پڑا تھا تو اس کی خریدار کی جو قیمت رہ گئی ہے وہ صرف 65 روپے رہ گئی ہے. آپ کی جو دولت ہے اس کے اندر 100 میں سے 35 روپے غائب ہو گئے ہیں. ان کو کیا فرق پڑا ہے؟ ان کو تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں تو ساری قوم کی دولت میں کمی ہوئی, لیکن ان کے تو اضافہ ہو گیا. ان کی تو
ان کی جو دولت ہے وہ ڈالرز میں ان کے تو 35 روپے کا اضافہ ہو گیا. قوم غریب ہو گئی, یہ ان کو فائدہ ہے, تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس طرح ہی جو ہماری معاشی حالات ہیں, کبھی پاکستان میں تو نہیں, مجھے تو نہیں یاد کہ لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہیں. 20 سے زیادہ اوپر اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی آٹوں کی لائنوں کے اندر. اس طرح یعنی آٹا بھی اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا تو اس طرح لوگوں کو ذلیل کر کے کرنا تھا. کورونا کے دوران 14,000 روپیہ ہم نے دیا خواتین کو. آپ ابھی سے تصویریں دیکھ لیں. ان کو اسکول میں بلاتے تھے, باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے تھے, بینک وہاں بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے ان کو کیش دیتے تھے. نہ کوئی لڑائی, نہ کچھ, نہ جھگڑا. وہ عزت سے آتے تھے, عزت سے جاتے تھے. یہ تو لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اور اس سے کیا ٹھیک ہو جائے گا حالات؟ جب آٹے کی قیمت, جب آٹے 1 کلو آٹا 55 روپے کلو تھا 1 سال پہلے, وہ آج کنٹرول ریٹ 115 روپے پہ ہے, اور آج مارکیٹ کے اندر 155 روپے کلو پہ بک رہا ہے. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا تھوڑی آٹے کی بوریوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا, جن کی جو مہینے کی تنخواہ تھی, پہلے بھی مشکل حالات تھے, ہمارے دور میں بھی مشکل اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی گزارا تھا لوگوں کا. لیکن جو یہ اب ہمارے زمانے میں مہنگائی 12% تھی, آج 36% ہے, 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تباہ ہو گیا ہے, اور آگے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے. آگے یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی طریقہ ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے, کیا کیسے یہ اب ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے. یعنی پاکستان کو اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا, تو دن بدن معاشی حالات تو بگڑ رہے ہیں, تو اکتوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے, تو اکتوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی؟ میرے پاکستانیوں, یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں, جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے. الیکشنز کیوں ضروری ہیں؟ الیکشن سے سیاسی استحکام آتا ہے. الیکشن سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ 5 سال تک اب گورنمنٹ بیٹھی ہے, پالیسیز یہ رہیں گی. لیکن اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے, 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے, اکتوبر کے بعد کیا ہونا ہے, تو کون پیسہ, کیا سرمایہ کاری اندر پاکستان یا باہر سے کون کرے گا؟ تو یہ تو ایک بند گلی کے اندر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, اور صرف اپنے مفادات کے لیے, الیکشن سے بھاگنے کے لیے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے, اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت, الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے, آئین کے خلاف گئے. ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں, کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے, اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں, کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں, آزادی کیوں, آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں.
اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں، اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی، نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی. کیونکہ انصاف ہے، آئین ہے تو انصاف ہے، کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے. قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے. تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے. پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے. پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے. انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے، میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ سب پہ فرض ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی، ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں پھر سے بتاؤں، میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ، صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے، عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں، گورننس ریفارمز، سول سروس ریفارمز، ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں، ہم رول آف لا قائم کریں، ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہو، انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے. جو ان کے پاس ڈالرز ہیں، سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے، جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے، ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اپنا پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو. اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. ہندوستان اور چائنا، یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان سے لوگ باہر، جو چائنا سے لوگ باہر پہلے انہوں نے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی تھی، پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں، وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین، ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں، باہر ہیں پاکستان سے، یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں.
لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے، ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ خوددار وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی، جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے، وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا، کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی، ہم ساری قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔